السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان بنیادی طور پہ اس جہان میں ضرورت مند بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ضرورت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ مالک نے اپنے آپ کو ضرورتوں سے پاک رکھا ہے، اور انسانوں کو اس جہان میں ضرورتوں کے ساتھ جوڑ دی۔ ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے، اور ضرر نقصان کو کہتے ہیں۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا کیا نقصان ہوگا، اور اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو میرا کیا نقصان ہوگا۔ ان دو چیزوں کو جو بندہ پہچان لیتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس حوالے سے ہر دور میں، ہر بستی اور علاقے میں اللہ نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو فائدہ مند بنائے، سود مند بنائے، اور ضرر اور نقصان سے بچ پائے، اللہ نے شریعتیں اتاری، کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، انبیاء بھیجے۔ سب نے اپنا اپنا دور نبھایا۔ ہمیں جو عہد ملا، جو دور ملا، وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں بہت ایڈوانس ہیں اور عروج پہ ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ جس قوم کی ٹیکنالوجی اور سائنس ابھی تک یہ تعین نہ کر سکی ہو کہ احرام مصر میں استعمال ہونے والا پتھر کیسے کاٹا گیا، کیسے اٹھایا گیا، کیسے اوپر پہنچایا گیا، تو معنی یہ ہے کہ ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہو پائے جتنے وہ لوگ تھے۔ اور یہ کتاب اللہ کا دعویٰ بھی، چلیں ہم ان سے بہت آگے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ساری دنیا کی یونیورسٹیاں مل کر یونیورس اور پوری کائنات کے علوم کے احاطے کا دعویٰ کر کے یہ وہ کچھ نہیں کر پائے کہ جو اللہ کی ایک کتاب میں کسی محلے کی چھوٹی سی مسجد کے کسی قاری، امام اور خطیب اور کتاب اللہ کا ترجمہ پڑھنے والے طالب علم یا بچے جتنے علوم کے اوپر مہارت یا علم یا نالج وہ رکھتے ہیں، شاید کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لوگوں کا بھی علم وہاں پہنچا ہی نہیں۔ ان کے سفر ادھورے ہیں۔ آپ کسی بھی سفر کو دیکھ لیں، ایک بہت اچھے انجینئر کا سفر اس کی زندگی کی آخری سانس تلک ہے، اس کے بعد اس کا علم، اس کی قبر میں کوئی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی الگ سے کوئی وہاں پہ روشن دان بنا ہو، یا وینٹیلیشن کے لیے کوئی بہت اچھا الگ سے کوئی سیپریٹ قبر کا سٹائل دے دیا، کیسے نہیں۔ یہ دنیا کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرتے کرتے مر گیا۔ ایک بہترین سے بہترین ڈاکٹر
اس کی آخری سانس تلک اس کی ڈاکٹری ہے، اس کی ڈگری ہے، اس کے بعد اللہ نہ کرے، سوچیے ذرا قبر میں معاملہ ویسا جو اس نے سوچا ہے نہ ہو، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آج تو دنیا داری میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، ویٹ کرو قبرستان کا، جب قبروں سے ملاقات ہوگی پھر پتا چلے گا کہ دنیا کیا تھی اور آخرت کیا ہے۔ تم نے پچھلے 14 جہان پڑھ لیے، موجودہ جہان میں بھاگ دوڑ کر لی، تو بھائی تم نے آگے نہیں جانا۔ قرآن مجید واحد دنیا کی کتاب ہے کہ جو آپ کو آنے والے ہر جہان کی پل پل کی خبر دیتی ہے۔ ڈیوٹی تھی ہماری۔ اگر آپ اسی مسجد میں ابھی نوٹ کریں، یہاں یوتھ غائب ہے، ینگ لوگ نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ہمیں آپ کیا گنتے ہیں؟ معذرت، میں اس پیرائے میں نہیں دیکھ رہا۔ میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کی نرسری اور یوتھ غائب ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ایک صدی کا گیپ ہے جسے ہم اس خلا کو پور نہیں کر سکتے۔ جن مسجدوں میں بچوں کی شرارتیں، حرکات و سکنات اور ان کی آوازیں بند ہو جائیں، سمجھ لیجئے کہ وہاں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے۔ آج میری آپ سے ملاقات کتاب اللہ کے فضائل پہ نہیں ہے، وہ آپ اور میں بہت جانتے ہیں، مسائل پہ بھی نہیں ہے، وہ ہم سب کے مسائل گھروں کے سانجے ہیں۔ ایک فکر ہے اور ایک تڑپ ہے، آپ کے جتنے بچے ہیں اور میرے جتنے بچے ہیں، کیا ہم ان تک اللہ اور اس کے رسول پہ، اللہ کی طرف سے محبوب پہ اتری ہوئی کتاب، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذوق، اس کی محبت، اس کا شوق پیدا کر سکتے؟ اگر کیا ہے تو آپ کو بھی مبارک، مجھے بھی۔ اگر نہیں کیا تو پھر کچھ کریں۔ جو صورتحال بن رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، معلوم نہیں کس نے کتنے دن زندہ رہنا ہے، تو کیا ہم نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ جب ہم سکرات کے لمحات میں ہوں تو کوئی ایک بچہ ہماری فیملی کا پاس بیٹھ کے وہ دوا دارو پیش کر سکے کہ جو شریعت نے بتائی ہے۔ آپ کو پتا ہے الائٹ میں 2 ایمرجنسیز کام کر رہی ہیں، ایک سرجیکل اور دوسری میڈیکل۔ سرجیکل ایمرجنسی کے اندر بڑی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم پٹڑ سے پٹڑ لوگ لے کے گئے، وہاں پہ خود بھی باپ زخمی تھا لیکن وہ دوسروں کو کمزوری نہیں دکھا رہا تھا، کہیں بیوی کی طرف ہوتا ہے، کہیں وہ بچوں کی طرف بھاگتا ہے، اور اپنا خون، اپنا وہ زخم بھولا ہوا ہے۔ وہاں ہاتھوں میں لوگ مرتے ہیں، تو اکثر ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے کہ سر جی اس لمحے کی کوئی میڈیسن نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں جی کیا کریں، نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنے طور پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سہما ہوا ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں، کالج سے زیادہ میرا 10 منٹ کا سفر تھا عزیز فاطمہ تک۔ ملن ٹاؤن سے اہلیہ اس بچے کو لے کر کے وہاں پہنچی تو وہ اسے داخلہ نہیں دے رہے تھے، ایمرجنسی میں نہیں لے رہے تھے کہ کہیں یہ بچہ مرنے والا ہے اور ہمارے اوپر کیس نہ پڑے۔ کون سی کتاب ہے کہ جس نے بتایا، اور کون سا ڈاکٹر ہے جو دلوں کے طبیب ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں جو جملے کہہ رہے تھے، آئے ہمیں یا ہم نے بچوں کو سکھایا؟ ربی اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت لسکرات۔ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، حیاتی مماتی، حضور پہ وفات آئی، موت آئی کہ نہیں آئی؟ پیمبر ان لمحوں میں کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے اپنے بندے کی اس موقع پہ مدد نہ کی تو اس کی تلخیاں مجھے کھا جائیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے جملے سے بڑھ کر کے سکرات الموت میں کوئی اور علاج ہے ہی نہیں، کوئی دوا دارو ہے ہی نہیں جو اسے آسان کر سکے۔
کیا ہم اپنے بچوں کو یہ میسج دے سکیں یا کوئی اپنی فیملی میں تیار کر سکے؟ اگلا پل ہے بڑا خوفناک. دنیا کی کوئی کتاب اس کو اتنا ڈسکس نہیں کرتی کہ کون سا جملہ ہے کہ جو خون کی اس کیف کو جو باپ کے مرنے پہ یا بھائی کے مرنے پہ یا والدہ یا کسی عزیز فوت ہونے پہ جو بندے کو اٹیک آتا ہے. آپ نے سنا نہیں کتنے لوگ ہیں کہ باپ مرا ہے اگلے پل بیٹا بھی فوت ہو گیا, بیٹے کی لاش دیکھی ہے باپ فوت ہو گیا. اس کیف سے نکلنے کے لیے کس نے بتایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہ دل کی ہولناکیوں سے بچانے والی چیز. اب آگے چلیے, کیا قرآن مجید سے ریلیٹڈ لوگوں سے ہٹ کے مجھے کوئی بتائیں گے کہ جو میت کو صرف سنت کے مطابق غسل دے سکے؟ میں اس جہان کی ضرورتوں اور مسائل پہ بات نہیں کر رہا. مرنے کے بعد جب میرے کپڑے کاٹے جانے ہیں, کیا میں اپنی فیملی کے افراد کو کتاب قرآن اور صحیح قرآن کے مطابق بتا سکا ہوں کہ بیٹا میرا سطر ننگا نہ کرنا؟ کسی کو سکھا پایا؟ مر تو سب نے جانا ہے. زندگی گزارنے کے لیے قرآن آیا تھا, یہ کرنا ہے حلال ہے, یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے, یہ کیجئے گا فائدہ مند سود مند ہے, یہ نہیں کیجئے گا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کیا اپنے بچوں کو یہ سکھا پائے؟ احکام اور نواہی نہیں, بالکل نہیں. زیادہ سے زیادہ رمضان آتا ہے ہم قرآن سن لیتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں, دن ب دن ذوق ڈھیلا پڑتا ہے, آخری عشرے میں جا کے پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو نہیں, قرآن مجید جہاں آپ کی اور میری دنیا کی ہر باطل قوت سے ٹکرانے کی طاقت دیتا ہے, وہیں پر اللہ کے سامنے جھکنے مٹنے اور بندگی کے گر سکھاتا ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے, دیکھیے کیا واقعتاً آپ نے اپنی فیملی کے افراد کو کبھی بٹھا کے سکھایا کہ بیٹا اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے سنت کے مطابق قرآن مجید کے فیصلوں کے مطابق یوں غسل دینا؟ اگر نہیں کیا تو میرا پروفیسر ہونا, میرا لیکچرر ہونا, میرا بہترین سے بہترین دنیا کا بزنس مین ہونا, ٹریڈ میں ہونا, سیاست دان یا حکمران ہونا, بہت بڑی سامی ہونا کسی کام کی. میں حاصل پور میں تھا, میرے عزیز فوت ہوئے, میں تھوڑا لیٹ پہنچا, صبر تھا لگا. دیکھتا ہوں کہ میت کو جو بندہ غسل دے رہا ہے نا, وہ شکل سے مسلمان نہیں لگ رہا. ویسے تو پہچان کوئی نہیں رہی. عیسائیوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, مسلمانوں نے کام تمام کیا ہوا ہے, لیکن کچھ فیس ایسے ہوتے ہیں, جیسے مثلا میں آفیسر کالونی نمبر 2 کے ساتھ آگے جتنا فیس ہے, وہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کرسچن زیادہ رہتے ہیں, تو ان کے ایک جیسے چہرے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں کرسچن. جنوبی پنجاب میں جو ہندو اور مڑیچے ہیں ان کی شکلیں اپنی خاص ہیں, ڈھانچہ ہے یا سانچہ ہے, پہچانا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کون ہے؟ کہ تمہارا بھیرا تھی نا. میں نے کہا بھائی تو ہو, لیکن یہ بتاؤ ہو کون؟ کہ ایسا تھا تھوڑا بھیرا تھی نا. میں کہ نہیں بھائی, کون ہو؟ مسلمان ہو کوئی اور ہو؟ کہ میں مڑیچا تھی نا. ہندو مڑیچا کہلاتے ہیں, تو ان کے نوکر شوکر راگ شاگ وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں نہلا رہے ہیں؟ کہ یہ جو چھوٹے موٹے کام ایسا نوکر جو تھی اسے بل ساکو کہنا ہے. میں نے کہا یہ چھوٹا موٹا کام ہے, کٹا بھی تسی نواؤ, مجھ بھی تسی نواؤ, ابا بھی یہ نہ تسی نوانا ہے. جیا میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں؟ جس باپ نے تمہارے لیے زندگی لگا دی, 50 مربے کے رقبے اور گھوڑیاں تمہیں دی تھی کہ ان پہ چڑھو اور گھومو اور پھرو, آج اس باپ کے موت کا وقت آیا ہے, نہلانے کا ٹائم آیا ہے, اور آخری غسل وہ بھی کوئی ایک شخص نہیں تھا جو سنت کے مطابق دے سکے. تو قرآن مجید سے ہمارا لگاؤ صرف چومنے کا ہے, آنکھوں سے لگانے کا ہے, سر پہ رکھنے کا ہے, قسم کی حد تک ہے, یا تراویح کے اندر رہ گئی.
उबाई से समझ के कौन चलेगा, इससे नताइज कौन लेगा, साहिबे कुरान को कौन समझेगा। आपकी अपनी उकबा और मेरी अपनी उकबा जाय हो चुकी है। चले जी नहला लिया है, कफन देने की बारी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नाले के ऊपर लाश पड़ी है और उसके ऊपर पाइप मारा जा रहा है। उसे कौन बिठाएगा, कौन दबाएगा, कौन सुन्नत के मुताबिक वुजू करवाएगा, कौन उसको दाई करवट बाई करवट गुसल देगा, सिर्फ पाइप मारा जा रहा है। फिर जो कफन है, क्या आपके और मेरे पैगंबर ने कोई तरीका नहीं दिया। आप यकीन कीजिए, लोग ये जो छत पे शापर नहीं डालते कागज सा, ये वाले इसमें लपेट के लाशों को मट्टी में फेंक। शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुझे उनका उम्मती बनाया, वगरना हम भी कहीं हड्डियां जला रहे होते, हम भी कहीं वो कर रहे होते जो दुनिया कर रही है। अभी इस किताबुल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक बाकी है ना, वो जिंदा है। कि हमारे मुर्दे नहलाए जा रहे हैं और उनको कफन दिया जा रहा है, और ये काम कर रही है मस्जिद, ये काम कर रहा है मदरसा। ये मुसल्ले पे बैठे हुए जिन्हें हकीर समझा गया है ना, ये लोग अभी बाकी हैं, इनकी सौत बाकी है। इनको जितना मर्जी डिवैल्यू कर लीजिए, इनको जितना मर्जी गिरा लीजिए, इनके खिलाफ दुनिया भर से प्रोपेगेंडा जारी है। लेकिन आज भी अगर है एक जनाजा और एक निकाह, जब निकाह खत्म होता है ना, फिर आपको वही पता होगा, जाइए यूरोप में पता कीजिए, आइडेंटिफिकेशन में वालिद का नाम नहीं है, अब्बू का नाम ही नहीं है। और ये कुरान मजीद की बरकत है और साहिब कुरान का ये आप और मुझको दिया हुआ सबक है कि हम 190 रहम के रिश्तों की कदर कर रहे हैं। 190 रिश्तों की लिस्ट हमारे पास है, दुनिया के पास नहीं है। मेरे और आपके अब्बू जी के ददियाली रिश्ते 30 है, ननियाली 30 है, ससुराली 30 है। 90 रिश्ते ये हैं। अम्मा जी की तरफ से भी ददियाली, ननियाली, ससुराली 30 30 30 90 90 90 180। आप अपने आप को शामिल करिए, 181। अहलिया को शामिल कीजिए, 182। बेटे बहू पोते पोतियां, जहां बेटा होगा बहू आएगा, पोते पोतियां अल्लाह देगा। 4 रिश्ते ये गिनिए, 182 और 4 186। अगर बेटी है तो दामाद आएगा, 186 और 2 188। वहां नवासे भी आएंगे, नवासियां भी आएंगी। 190 रिश्ते होने के बावजूद भी अगर कोई कफन सही मानों में सुन्नत के मुताबिक ना दे सके तो फिर इन्हें रिश्तियां का की करना। शादी के ऊपर लिस्ट बन रही हो बारात की, तो हर बंदा कहे भाई मैंने जाना है। और अगर इन मौके के ऊपर जरूरत पड़े, कहां है, अगर अफ्तारी रखें तो ये सब हो। मसाजिद में कहां चले गए, तालीम में कहां चले गए, तरबियत में कहां चले गए। कफन के बाद अगला मरहला है जनाजे का। सर जी यकीन कीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा आहिस्ता भी पढ़ते थे, ऊंची भी पढ़ते थे, दोनों तरह साबित। हमने ये तो फड्डा बना लिया कि ऊंची आवाज में पढ़ना है या आहिस्ता पढ़ना है, लेकिन यकीन कीजिए हम ऊंची पढ़ के लोगों को सुना के थोड़ी शर्म दिलाते हैं कि सके बाप के पीछे 8 बेटे खड़े हैं, 8 बेटों में से अगर एक भी बच्चा मुसल्ले पे खड़ा होकर बाप के लिए दुआएं नहीं कर सकता, तो फिर ये बाप की जिंदगी भी बर्बाद और औलाद भी बर्बाद। क्या कमाया इस बाप ने, दुनिया से क्या लेके जा रहा है जो अपने बच्चों की दुआ भी नहीं ले सकता। उनके मोबाइल में टून्स लगी हैं गाने की, और उन्हें बड़ी तरह याद है, म्यूजिक याद है, शेर और शायरी याद है, गाने याद है। नहीं याद तो उस दुआ का किसी को नहीं पता। अगर मैं शर्मिंदा ना करूं, हम एक दूसरे से सुनने के लिए बैठ जाए ना, कभी मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा दर्स भी रखूं कि भाई मैंने खुतबा पढ़ दिया है, 5-5 लोग टोलियों पे वैसे बैठ जाओ जैसे कभी आप शायद पोश एरिया में ना करते हो, अगर ना अक्सर मसाजिद में दरस के बाद ऐलान होता है कि 5-5 दी टोली बना लो ते तुहाडी जिहड़ी है ना खिदमत वो हक्के सियाफत कबूल करो। 5-5 लोग मिलके बैठ जाएं, सिर्फ एक दूसरे से जनाजे की दुआएं सुने और सुनाएं। यकीन कीजिए मुझे कभी ना वाकई दुख होता है
دنیاوی طور پہ تعلیم یافتہ، جی بی ایس کیا ہوا ہے، ماسٹر ڈگری ہیں، جناب ایم فل کر رکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، بہت بڑے سیاستدان حکمران ہیں، لاکھوں لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں. ان کو کبھی کہہ دینا کہ قرآن ذرا کوئی سورت سنا دے تو باقی تو بڑی دور کی بات ہے، قل ہو اللہ غلط پڑ جاتا ہے، قل ہو اللہ غلط پڑ جاتا ہے. یہ 2001 کی بات ہے. ہماری ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں ادارے کے صدر بیٹھے. آپ لوگوں نے جیسے ابھی نہیں کہا کہ پہلے تلاوت کر لیں، حالانکہ آپ نے ماشاءاللہ لگاتار گھنٹہ ڈیڑھ سے تلاوت ہی سنی. ہم نا رواجی مسلمان ہو گئے کہ درس شروع نہیں ہو سکتا جب تک تلاوت نہ ہو. تو اب اس میٹنگ کی تلاوت ہونی تھی. اچھا ہوا نکابت میرے پاس تھی تو میں نے کہا جی الحمدللہ میں تعارف کرواتا چلوں کہ آج اس میٹنگ میں یہ لوگ موجود ہیں اور ہمارے وہ صاحب موجود ہیں. تب تک کسی بچے کو ڈگری نہیں ملتی جب تک ان کے سائن نہیں ہو جاتے. تو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے، مہکے چہرے پہ لہک آئی، رونق محسوس ہوئی. تو میں نے کہا جی آج ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اپنی آج کی اس مجلس کا آغاز، میٹنگ کا آغاز اللہ کی پاک کتاب کے تلاوت سے کرتے ہیں اور تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں صدر انجمن، صدر مجلس، صدر ادارہ. بس یہ میرا کہنے کا دیر تھی، شدید سردیوں میں پسینے سے شرابور ہو گئے. وندے میں ہاں جی تسی میں تو نہیں آج تک کسی نے کیا. میں نے کہا جی آپ کے سائن نہ ہوں تو حفظ کی ڈگری نہیں ملتی. اس سے بڑھ کے کون ہوگا جو آپ نے یقین کیجئے قل ہو اللہ شروع کی وہ بھی بھول گئے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. اگر ہمارے بچوں نے حفظ کر لیا، یہ ناظرہ پڑھ لیا ہے، مبارک ہو، لیکن پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ جنازہ کس نے پڑھنا ہے؟ دعائیں کس نے کرنی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے درد دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلصوا لہ الدعاء، پورے اخلاص سے تڑپ کے دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، اس کا حساب و کتاب شروع. کیا واقعہ تھا ہم جنازوں کو اخلاص دیتے ہیں، دعاؤں کا اخلاص دیتے ہیں؟ دے پائے؟ آپ نے دعائیں کروائی اور پیچھے زندہ آدمی تڑپ اٹھا، کہنے لگا کہ کاش آج میں زندہ نہ ہوتا، میں چار پائی پہ میت ہوتا. یہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے کی ہیں وہ میرے لیے ہوتی اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دیتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیغمبر نے دل میں پڑھی، اونچی آواز میں پڑھی تھی، اس نے سنی اور سن کے تڑپ اٹھا؟ کہاں ہے آج وہ دعائیں؟ کہاں ہے وہ اخلاص؟ کون کرے گا؟ قرآن مجید کے ساتھ خود بھی جڑیے اور اس ذمہ داری کو نبھا کے اپنی فیملی کی کم از کم ہفت روزہ میٹنگ تو رکھیں. اگر ڈیلی آپ صبح فجر کے بعد نہیں بیٹھ سکتے، رات عشاء کے بعد اکٹھے نہیں ہو سکتے، اتنا تو درد پیدا کریں. میرے ایک ہمسائے ہیں، وہ اپنے بچے کو نا ڈیلی کچھ پھل منگوا کے دیتے ہیں ریڑھی پہ. بولے میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں جی میں بچے نو سرکس کا شیر نہیں بڑھانا چاہتا، میں نو محنت سکھاؤں. بھئی کیا کرتے ہو؟ کہتے جی میں کسی سے مال منگواتا ہوں، میں اس کو ریڑھی پہ 10 کلو سیب دوں یا 20 کلو دوں، میں نے ڈال کے دینے ہوتے ہیں اور اس کو میں نے کہنا ہے کہ بیٹا 300 روپے آج ریٹ ہے، بیچ کے آنا ہے. میں کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی جب شام کو آتا ہے تو میں اس سے حساب لیتا ہوں. بیٹا 10 کلو ڈالے تھے جی، بیچ آئے ہو جی، کتنے بنے 10 کلو کے 300 کے حساب سے؟ میری میتھ کمزور ہے، میں تو پوچھا جی 3000. کہتے جی میں شام کو اس سے گن کے 3000 لے لیتا ہوں. لیکن میں نے اکثر نوٹ کیا کہ اس کے پاس پیسے اور بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اس کا بھی حساب لیا، بیٹا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہتے ابا آپ نے 300 کہا تھا، میں نے گاہک سے ڈیل کر کے اس کو 400 کا بھیج دیا، کسی کو 350 کا بھیج دیا. بچے اتنے تیز ہیں کہ اس نے اپنا خرچہ بھی تو نکالنا ہے.
میں نے کہا جناب جس بچے کو اسکول بھیجا ہے، کالج بھیجا ہے، یونیورسٹی بھیجا ہے، مدرسے میں بھیجا ہے، کبھی حساب لیا کہ بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے ہو؟ آج اگر تم نے الہاکم التکاثر لإیلاف قریش یا تم نے کچھ اور یاد کیا ہے، وہ 3000 لے لیا، کبھی یہ بھی کہا کہ جیڑا پڑھ کے آیا ہے میں نے تمہیں زندگی کا ایک حصہ دیا ہے، میرے ساتھ کام کر سکتے تھے، آپ مجھے وہ صورت ہی سکھا دیں؟ نہیں نہ ابو کو بہت شوق ہے، نہ اماں کو شوق ہے، سارے موبائل پہ ہیں، سارے ڈراموں پہ ہیں، سارے فلموں پہ ہے، کوئی گیمز پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی طرف کیا ہے، کسی طرف ہے، کوئی کمائیاں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹھمکے لگا رہا ہے، کوئی اپنے ڈالر بنا رہا ہے۔ سر جی کیا بنے گا جب قبر میں اتارا جائے گا؟ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کے پورے فیصل آباد میں آپ نے میت کو دفن ہوتے دیکھا؟ دفن ہوتے کتنے بندوں نے سنا ہے کہ میت کا جو سر ہے وہ پاؤں والی سائڈ سے قبر میں اتارا جائے؟ میں اگر 100 بندوں کی تدفین میں شامل ہوتا ہوں نا تو 10 بندوں کو صرف قبر کے پاؤں والی سائڈ سے لایا جاتا ہے، مگر نہ سارے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے جدھر سے کر دیتے ہیں۔ اگلی بات، انٹری کے وقت جو کوڈ یا پاس ورڈ لگانا تھا کون لگاتا ہے؟ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں پت گوڈا لائی پرنا پڑی، کوئی تو پیرا لو پھڑ دعاؤ کر، کرتے کرتے بیچ میں اتار دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ میت کا چہرہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے؟ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ اگر میں آج یہ مسئلے میں بتا دوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جس بھی میت کی تدفین ہوتی تھی اسے پورا دائیں کروٹ دی جاتی تھی، جیسے ہم سوتے ہوئے پوری کروٹ لیتے ہیں، صرف چہرہ نہیں پھیرا جاتا۔ تو آدھی دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی کہ نواں مسئلہ دس گا، کل سوسائٹی میں ڈسکس ہونے لگے گا۔ بھائی نیا نہیں ہے، 1460 سالہ پرانا مسئلہ ہے کہ میت کو پوری کروٹ دلانی ہے، لیکن کون جانے، کس نے پڑھا ہے، کون سیکھے؟ بس جی دفن کر دو، 2.5 سپارے راہداری کے دے دو۔ کیا ہے 2.5 سپارے راہداری کے؟ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخر۔ پیغمبر سے بھی پوچھا کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہم خود سیکھ نہیں سکے، بچوں کو سکھا نہیں سکے۔ جو قوم اپنا پیشہ اور اپنی وراثت بچوں کو نہیں دے کے جاتے نا، دنیا سے ان کی جڑیں کاٹ دی جاتی۔ ہماری زمینیں پتہ ہے آپ کو کیسے کیسے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ دسوہ ہے، وہ میانی ہے، یہ قرب و جوار کے علاقے ہیں۔ آج وراثتوں نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور پیغمبر نے کیا کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، العلماء ورثۃ الانبیاء ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ کیا یہ اپنے بچوں کو دے پائے؟ تاکراتیں آنے والی ہیں، ہم بڑے مزے کے ساتھ عبادت کریں گے، اللہ توفیق دے، قبول کرے۔ رمضان ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، رب قبول کرے۔ قیام کیا، اللہ نے توفیق دی ہے، رب قبول کرے۔ سیام ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، قبول کرے۔ لیکن سر جی اگلا جہان بڑا مشکل ہے۔ قیامت کے دن جو سب سے بڑی FIR کٹنی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کٹوانی ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اپنی امت کے خلاف کٹوانی ہے۔ جن سے شفاعت اور سفارش کی امید تھی وہی جو ہے آج اس وقت مدعی بن گئے ہیں۔ عدالت اللہ کی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ میری امت نے، میری امت کے لوگوں نے، افراد نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ مہجور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جسے چھوڑا بھی نہ جائے، امرأۃ مجہورہ، مہجورہ، جس کو طلاق بھی نہ دی جائے اور اس کے نفقہ بھی نہ دیا جائے، اسے کہیں نکلنے بھی نہ دیا جائے۔ جانور ہے، آپ نے اس کو باندھ رکھا ہے، چھوڑتے بھی نہیں کہ وہ جا کے گھاس چر لے یا دھوپ چھاؤں میں ہو جائے، پانی بھی نہیں دے رہے، دانے کا بھی خیال نہیں رکھ رہے۔ وہ مکان کہ جس میں خود بھی نہیں رہ رہے، کسی کو بھی نہیں رہنے دیتے، بند پڑا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا، اللہ کے لیے لوٹے۔ گھروں میں دیکھیں، کراچی میں تھا گھر، ہم نے تقریباً 1 کنال کا گھر تھا، بہت پیچھے جوتے اتارے، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین۔
جس روم میں مجھے لیٹنا تھا رشک آ رہا تھا کہ کتنا صاف ستھرا ہے. جائے نماز انہوں نے رکھ دیا. میں نے قرآن مجید کا تو کہنے لگے وہ اوپر سے میں نے دیکھا, میں نے کہا ہائٹ پہ تھا, کرسی رکھی, اٹھانے لگا, یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا اس کا یہ پورا پورا ڈپ ہو گیا, اتنی مٹی اور گرد و غبار اس کے اوپر. مطلب یہ تھا کہ وہ کئی سالوں سے اٹھایا ہی نہیں گیا, کھولنا تو بڑی دور کی بات, وہاں ڈسٹنگ بھی نہیں ہوئی. ادب کے نام پہ اونچا رکھ دیا گیا. یہ تو میری سائڈ ٹیبل پہ ہونا چاہیے تھا بیڈ روم میں, یہ تو میری فرنٹ پاکٹ پہ ہونا چاہیے تھا اگر سینے کے اندر نہیں. یہ تو میرے ڈیلی مطالعے میں ہونا چاہیے تھا, ترجمے میں پڑھ سکوں, میں جان سکوں کہ اللہ مجھے حکم کیا دے رہا ہے, میں سیکھ سکوں کہ میرا رب جو ہے روک کس سے رہا ہے, اور کم از کم میں اتنا تو پڑھ سکوں دنیا میں آگے چل کے NOC کے طور پہ کتنا کام آئے. مجھے ابھی عمرے پہ جانا تھا تو یقین کیجیے میں 1.5 مہینہ یہاں اڑا رہا کہ مجھے NOC نہیں مل رہا تھا. اللہ اللہ کر کے لیا. جب ایئرپورٹ پہ گیا تو میں نے ٹیسٹر لگایا, فیملی میرے ساتھ تھی. انہوں نے کہا جی سرکاری ملازم, میں نے کہا جی NOC, میں نے کہا جی لیا ہے لیکن ابھی پاس نہیں. سر جی لے کے آؤ, دو گے تو نکل پاؤ گے, نہیں تو ساری فیملی رہ جائے. NOC قرآن مجید نے نہیں بتایا کہ تمہاری قبر نشر حشر کا NOC توحید ہے؟ کہیں کہا کہ یہ مسلک کی گیم ہے کہ توحید وہابیوں کے لیے یا دیوبندیوں کے لیے؟ روئے زمین پہ 4200 ازم کام کر رہے ہیں, اور لوگوں آدم کی اولاد ہو, تمہارے پاس توحید کا NOC ضروری ہے. پھر اس کے بعد حالانکہ میرے پاس پاسپورٹ تھا, ویزا لگا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے, ٹکٹ موجود ہے, NOC ضروری ہے. اسی لیے قبر کا پہلا سوال بھی یہی NOC ہے, من ربک, بول. مشکل کشائی میں کس کو بلاتا تھا, ضرورتوں میں کس کو آواز دیتا تھا, کون ہے تیرا پروردگار کون ہے؟ یہ آبجیکٹو تھوڑی ہے کہ رٹے کے ساتھ میں اس کا جواب تیار کر کے دے دوں گا کہ اللہ ربی ومن نبی. سنت کی مور لگی ہوئی, کون ہے کہ جس سے دین کی خبر لے, سکھا پائے بچوں کو. یہ ڈومیسٹک لوگ اور علاقائی باتیں اور لوگوں کی, تو میرے بھائی توحید سب کے لیے ضروری ہے. مسلک کا اللہ نے قبر نشر اشر میں کہیں سوال کرنا ہی نہیں, توحید ضروری ہے. یہ ہے کتاب اللہ جو قیام میں سنتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں, حضور نے صرف 3 دن پڑھی تھی, حضور نے 3 دن پڑھی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. میرے پیغمبر نے قیام اللیل پوری زندگی میں سوائے ایک رات کے کبھی چھوڑا ہی نہیں. وہ مزدلفہ نائٹ تھی جس میں آپ نے قیام نہیں کیا, باقی ہر رات قیام رہا ہے. کبھی گھر میں, کبھی مسجد میں. 23ویں رات آپ نے یہ قیام کیا تھا, 1/3 نائٹ عشاء کی بعد مختصر. 25 کو آپ نے ہاف نائٹ, اور 27ویں رات فل نائٹ. حتیٰ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ڈر ہوا کہ آج ہم سیر ہی نہیں کر سکے, اتنا شارٹ ٹائم آپ نے دیا اور قیام اتنا لمبا کیا. ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ جی وہ تو 3 دن پھر چھوڑ دیا. وجہ بتائی تھی, نماز نہیں چھوڑی, نہ اصحاب نے نہ آپ نے. قیام نہیں چھوڑا گیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ایسے نہیں آیا تھا آگے تلک. اور اگر ایسی بات ہوتی تو آپ نے کیوں کہا تھا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ؟ جو پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پورا رمضان قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا, وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ جس نے 3 راتیں قیام کیا اس کے لیے اگلے پچھلے گناہ معاف؟ اتنے بڑے بڑے دھوکے دیے گئے. تو اللہ کے لیے قرآن آپ کو یہی سکھائے گا کہ توحید سے مالا مال ہو گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وحی کے ذریعے پیغمبر پہ اتری ہوئی بات, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ وحی ہے, وہ لے کے چلیے آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت بھی خوشگوار. اور تیسری چیز کہ فکر آخرت. دنیا میں اگر 4200 ازم چل رہا ہے, اللہ کے ہاں
جینون کون سا ہے وہ دیکھنا۔ دنیا میں 2 نمبر چیزیں پڑی ہیں، 1000 نمبر تک چیزیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن جو اصل کمپنی کی برانڈڈ چیز ہوتی ہے ویلیو اس کی، اللہ کی طرف سے برانڈڈ دین اسلام ہے۔ ذاتی جان پہچان کے لیے جو مرضی رکھی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہی چلے گا۔ تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو روشناس کروائیں۔ میں یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ درس مت سمجھیے، یہ تڑپ ہے۔ جہاں بھی رہتے ہیں آپ، جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اپنی فیملی کی کم از کم مہینے میں تو ایک میٹنگ بلا لیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ چائے پہ بلائیں، بریانی پہ بلا لیں، چاولوں پہ بٹھا لیں، کھانے پہ لے آئیں، ان کو بٹھا کے بچوں سے پوچھیں کتنے کیا ہو رہا ہے۔ میں یہاں یہ بات دے کے مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری فیملی جو ہے قاتل قسم کی فیملی، گھروں میں قبرستان، 19 قبریں جوڑ جوڑ کاٹ کے بنائی ہوئی۔ اللہ سے ایک دعا مانگی کہ اللہ توفیق دے، میں ان تیرے بندوں کو نکال کے خیر کی طرف لانا چاہوں۔ کوشش کی، الحمدللہ میری فیملی میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کو کوشش کی لیکن وہ نہ چل سکا 19 پاروں کے بعد۔ اپنے بیٹے کو نام رکھا شیخ سعود الشریم کے نام پہ۔ ایک تڑپ ہوتی ہے ہر باپ کی۔ جب اس کا حفظ مکمل ہوا نا تو میں نے اپنی ساری فیملی کو بلایا۔ اس نے اتفاق ان دنوں میں ادارہ بن رہا تھا، انہوں نے خواتین کو آنے کی اجازت نہ دی، لیکن بچے سارے آئے۔ اس سے پہلے میں جس بھی بچے کا انٹرویو کرتا تھا اپنی فیملی میں پوچھتا تھا بیٹا کیا بنو گے؟ کوئی کہتا تھا انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا تھا الیکٹریشین بنوں گا، کوئی کہتا تھا فوج میں جاؤں گا، کوئی کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا۔ آج جب اس بچے کو پروٹوکول ملا، علماء نے گفتگو کی، اساتذہ، تو فیملی کے جتنے بھی بچے تھے انہوں نے گھر جا کر کے پتا اپنی ماؤں سے کیا بولا؟ ماما ہم نے وہی بننا ہے جو شریم بنا ہے۔ اس کے بعد 17 بچے میری فیملی سے داخل ہوئے ہیں حفظ میں۔ یہ نہیں کہ وہ اسکول نہیں پڑھ رہے، اسکول پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی ہم نے بیسیکلی اپنے بچوں کو جو میرٹ اور معیار اور جو ٹرینڈ دیا ہے، جو برانڈڈ بن، آپ دیکھیے نا انڈیا سارے دنیا ان کے بچے میوزک کی طرف جا رہے ہیں، ڈانس کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے اس کو گنا ہے۔ کوئی کسی چیز کو گن رہا ہے، جس چیز کو آپ آئیڈیل بنا دیں گے اس میں لوگ جائیں گے۔ چھوٹی سی ایک بات، اس مسلح کو اس وقت حکومت نے بھی 25,000 کا سمجھا ہے، یہی سمجھا ہے۔ چلیں کہتے ہیں جی بہت بڑا احسان ہے، پہلی دفعہ کسی حکومت نے 25,000 کا سمجھا۔ 30 راتیں لگاتار، ایک دن پارا پڑے نا تو گلا بیٹھ جاتا ہے۔ 30 راتیں لگاتار، 29 راتیں لگاتار مسلح پہ کھڑا ہو کے زندگی بھر کی ریاضت کرنے والا، آپ اس کو اس کے بعد 25 پہ 30 پہ 50 پہ لگا دیں اور ایک رات صرف ڈانسر کے طور پہ آپ کے اس 4 سیزن میں کوئی مہندی پہ آ جائے نا تو ماشاءاللہ 10-30 لاکھ کی بکنگ ہوتی ہے ایک نائٹ کی، اوپر سے بیلیں الگ ہوتی ہیں، اور مسجد میں جو 500 دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا، وہاں 5,000 کا نوٹ بھی اس ناچنے والی پہ پھینکتے ہوئے چھوٹا لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑا ہوتا تو میں دیتا۔ دتیاں پھینکی جاتی ہیں۔ ہمارے بچے جب دیکھتے ہیں کہ اس مسلح پہ جسے کھڑا کیا گیا، جو لیڈر ہے، جو امام ہے، قوم اسے 50 دینے کو تیار نہیں ہے، ادھر ایک رات کا اتنا، ادھر ایک مہینے، تو پھر ہم نے خود ٹرینڈ سیٹ کی ہے، ڈی ویلیو کیا ہے اللہ کو، قرآن کو، صاحب قرآن کو، عالم کو، فاضل کو، اور دوسری طرف ہم نے دنیا داری کو۔ تو پھر بچے ناچیں گے۔ پی ایچ ڈی کر کے کیوں لوگ تعلیم سے پیچھے بھاگنے لگے؟ دنیا کے 30 گولڈ میڈل لے کے بھی وہ نہیں، جو ایک کسی کی بیٹی ایک ٹھمکا لگاتی ہے راتوں رات وائرل ہوتا ہے، اور ٹک ٹاکر جو ہے اس طرف کیوں دنیا بھاگ رہی ہے؟ کیوں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے؟ کہ ہم نے اپنی اولاد کو اغوا کرا بیٹھے ہیں، کسی اور کو دے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھروں میں داخل ہو کے سیٹلائٹ کے ذریعے
ان کے دل، ان کی نظر، جس بچی کو باپ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میں اسے کوئی 10-20 ہزار دوں کہیں بگڑے نا، اس کو ایک ان کو وائرل کروا کے اس کو اتنے ڈالرز میں پے کر رہے ہیں. وہ بچی کہتی ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے کیا دیا، ماں آپ نے کیا دیا تھا، بھائیو آپ نے کیا دیا، میں آپ سے لے کے کھا رہی ہوں. تو اللہ کے لیے لوٹیں، توجہ کریں. ہم صرف ان کی روٹی روزی کے ذمہ دار نہیں ہیں، تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں. ان سے رجوع کریں، ہاتھ جوڑنے پڑے ہاتھ جوڑ لیں، ترلا کرنا پڑے ترلا کر لیں، گلے لگانا پڑے گلے لگا لیں. اور میں یوتھ کو بھی کہوں گا رب کے لیے لوٹو. جن کی طرف بھاگ رہے ہو یہ بھیڑیے ہیں، یہ بھیڑوں کے شکاری ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. قرآن کی طرف لوٹو، رحمان کی طرف لوٹو، اصل کی طرف لوٹو اور کچھ سیکھ لو. انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی تمہاری کامیاب، تمہاری عقبہ بھی کامیاب. اگر یہ آپ اور میں کر گئے تو میں سمجھوں گا میری حاضری کوئی فائدہ مند ہوئی. ایک بچہ بھی اگر لوٹ آتا ہے، منتھلی میٹنگ اور ہفتہ روزہ میٹنگ پہ توجہ دیں، اپنے بچوں میں بیٹھیں، قاری قرآن کو بلائیں، حافظ صاحب کو بلا لیں، مسجد کے امام اور خطیب کو بلا لیں. دنیا ان سے آپ کو دور کر رہی ہے پروپیگنڈا کر کے. جس ایریے سے میرا یہ ماننا نہیں، میرا یقین اتنا ہی کبھی ہے کہ جتنا میرا یہ یقین ہے کہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت. صرف ایک قاری قرآن کا آپ کے گھر قدم پڑ جائے نا تو رب برکتیں دے دیتا ہے. میرے جنگل والے ڈیرے سے جہاں دنیا کا کوئی شخص نہیں گزرتا تھا، الا اکا دکا کوئی آتے جاتے مسافر، ایک صرف عالم گزرا تھا. یہ آپ کے سامنے ملازم حسین، خادم حسین بیٹھا ہے. 3 میرے نام بڑے معروف تھے، ددیال نے، ننیال نے اور ابو کے ایک دوست نے رکھے ہوئے. ایک عالم گزرا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور دادا ابو کو کہتے ہیں اللہ آپ کے اس پوتے کو دین کی سمجھ دے دے. اور میں ان بچوں کی عمر کا تھا جب یہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ ان بزرگوں کو دوبارہ اس ڈیرے میں نہیں دیکھا گیا. وہ چلے گئے، دادا جی نے ابو جی کو بتایا، ابو جی نے کہا ان کا نام پوچھا تھا، کہا جی پوچھا تھا. کیا نام تھا؟ جی عبدالرزاق. ابو نے اسی وقت نام بدل کے عبدالرزاق رکھا. اور یہ عبدالرزاق آج آپ سے اگر 1.5 فٹ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے تو اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اس کا. میرے نال دے ربا پڑھ کے کہتے ہیں کا کوتر دے پھر دے. ایک عالم کا گھر میں آج تو ڈرایا جا رہا نا جی بچ جاؤ بچ جاؤ، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یارو مسلکوں کی جنگ سے نکل کر کے اللہ کے لیے توحید کو، سنت کو، قرآن کو سمجھنے والوں کو اپنے بچوں کو ان کے قریب رکھیے. یہی آپ کے عقیدے جان مال کے محافظ ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہم ایسا کچھ کر گزرے، نہیں تو پھر ہم سے سب چھن چکا ہے. بس دیکھیے، تالیاں بجائیے اور روئیے، آنسو بہائیے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر لوگوں سے کہیے جی دم کر دیجیے، دعا کر دیجیے، یہ کر دیجیے. اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ سمجھ دے، اللہ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے. جس مقصد کے لیے مل بیٹھ کے چند باتیں کی ہیں، اللہ ہماری اس تڑپ اور درد کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بارک جی بھائی دعا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی. الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ قیام کیا ہے قبول فرما. اللہ تیری تعریفوں کی تشکریاں بھر کے، آسمان بھر کے، زمین بھر کے، ہوائیں فضائیں بھر کے اللہ تیرے نام کرتے ہیں. اللہ چھوٹے چھوٹے چند کام ہیں، اللہ تیرے سامنے استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ہاتھوں کو کشکول بنا کے فقیر بن کے بیٹھے ہیں، نظریں جھکی ہوئی. اللہ جس کی جو جائز تمنا ہے اللہ وہ پوری فرما دے. اللہ جس کو جو دکھ ہے اللہ وہ دکھ ڈال دے. اللہ جو بیماری ہے جسمانی روحانی اس سے نجات دے دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ اس وقت پورا عالم اسلام جس تکلیف سے گزر رہا ہے اللہ ہماری مدد فرما.
اللہ ہماری بدعملیوں کو، کوتاہیوں کو، کرتوتوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمتوں سے اپنے بادل جو ہے وہ رحمت کے وہ ہمارے اوپر نشانہ کر۔ اللہ ہماری مدد فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی، میری جنم بھومی، اللہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والے اس ملک کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کے اوپر دشمن کی بری نظر ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بھگا دیتا ہے، مروا دیتا ہے۔ اللہ جتنے بھی تیرے دشمن ہیں اللہ تجھ سے تو طاقتور نہیں، اللہ ہم سے طاقتور ہو گئے، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اذھب الباس رب الناس، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں صحت، عافیت اور ایمان والی زندگی دے۔ اللہ ہمارے جو عزیز وقار اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ میرے والدین سمیت اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ درجات بلند فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جن کی اولادیں نہیں اولاد کا میوہ دے دے، جن کی اولادیں ہیں اپنے نیک اور فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین جن کے بچوں کی شادیوں کی رکاوٹیں ہیں اللہ دور فرما دے، اللہ ان کو اچھے جوڑے نصیب فرما، اچھے ساتھ عطا فرما، اللہ عفت کی زندگی دے، اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی۔ اللہ تیرے سے قبر نشر حشر میں آسانی کی دعا مانگتے ہیں، اللہ محبوب کی شفاعت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا سایہ مانگتے ہیں، اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم